کتاب آواز۔ آئیے ڈینیل گولمین کی کتاب ایموشنل انٹیلیجنس کی سمری سنتے ہیں، آپ کی اپنی زبان اردو میں۔ ہمیشہ کی طرح ہیڈ فون لگا لیجئے اور اس سمری کو خوب اچھے طرح سے انجوائے کیجئے۔ آپ زندگی میں کتنے کامیاب ہوں گے، یہ 80% آپ کے ایموشنل انٹیلیجنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی آپ کی EQ پہ، اور صرف 20% ہی آپ کے لاجیکل پارٹ یعنی IQ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اسی سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایموشنل انٹیلیجنس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی سے سارے ایموشنز کو ہٹا دیا جائے تو ذرا سوچئے کہ آپ کی زندگی کیسی ہو جائے گی۔ یعنی آپ کی زندگی سے خوشی، غصہ، پیار، محبت، خوف یہ سب غائب کر دیا جائے تو زندگی میں باقی کیا بچ جائے گا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ہمارے ایموشنز ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کچھ کرنے میں موٹیویٹ کرتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی اور اس میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، اور ان اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کبھی کبھی ہم اپنے ایموشنز کے اوپر کنٹرول کھو کر غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے ان کو اپنی سکسیس کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ دنیا میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور سبھی لوگوں کے ایموشنز مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ڈیسیژنز نہیں لے پاتے، اور کچھ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے ایموشنز کو کس طرح سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو بھی اپنے ایموشنز کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا آ جائے تو آپ کو بھی کامیابی تک پہنچنے میں کوئی روک نہیں سکتا۔ ایموشنز بہت ہی پاورفل ٹول ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کو ان ٹولز کو استعمال کرنا ہی نہیں آتا۔ جو لوگ اپنے ایموشنز کو پراپر طریقے سے کنٹرول نہیں کر پاتے، وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں بہت آسانی سے مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں۔ اسی کتاب میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا ایموشنل برین پہلے ڈیولپ ہوا یا ہمارا تھنکنگ برین۔ ہمارے ایموشنز ہمیں ٹف سچویشنز کا سامنا کرنے میں مدد کرتے ہیں اور ہمیں زندگی میں آگے آنے والی مشکل سچویشنز کے لیے تیار کرتے ہیں۔ کسی بھی ریلیشن شپ کو بحال رکھنے کے لیے یا اس کو بہتر بنانے کے لیے ایموشنز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری فیلنگز کا ہمارے ڈیسیژنز پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ انسانوں کی بات ہو رہی ہو اور وہاں ایموشنز نہ ہوں، ایسا ممکن نہیں۔ جب انسان کے سامنے اچانک کوئی مصیبت آ جائے، وہ اس مصیبت سے بچنے یا کسی کو بچانے کے لیے کچھ ایسا کر بیٹھتا ہے جس کی کبھی اس سے توقع بھی نہیں ہوتی، یا نارمل حالات میں وہ کبھی بھی اس طرح کا ایکشن پرفارم نہیں کرتا، اور اس کو ہم ہیروئک ایکٹ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ایموشنز ہم سے وہ کام کروا سکتے ہیں جو ہم نارمل حالات میں کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہیومنز نارملی تھنکنگ اسپیشیز ہیں اور ایموشنز کی پاور کو اکثر اگنور کر جاتے ہیں۔ ہمارے ایموشنز ہی تو ہیں جو ہمیں زندہ رکھنے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں حوصلہ دیتے ہیں۔ فیلنگز ہی ہمیں ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ ایموشنز ہمارے تھاٹ اور بیہیویئر میں چینجز لاتے ہیں اور ہمارے ڈیسیژن میکنگ پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ جب بھی ہمارے سامنے کوئی سچویشن آتی ہے تو ہمارے ایموشنز ہمارے ایکشنز کو اوورٹیک کر لیتے ہیں۔ جیسے اگر ہم غصے میں ہوں تو ہمارے ہاتھوں میں بلڈ فلو زیادہ ہونے لگتا ہے، جس سے ہمیں کسی بھی ہتھیار کو پکڑنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح اگر ہم خوف کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں میں بلڈ فلو زیادہ ہونے لگتا ہے تاکہ ہم اس خوف والی جگہ سے
بھاگ سکیں۔ اور جب ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ہماری باڈی میں ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں جو ہمیں ریلیکس کر کے اور اچھا محسوس کرواتے ہیں اور ہمارا کانفیڈنس بلٹ اپ کرتے ہیں۔ اپنے ایموشنز کو کبھی بھی دبانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو پراپرلی آبزرو کرنا چاہیے اور ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اپنے ایموشنز کو ایکسیپٹ کر کے صحیح رسپانس دینا چاہیے۔ ایموشنز کو دبانا ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ بس یہ سوچیں کہ کیسا رسپانس اور کتنا رسپانس دینا ہے۔ کولمن کہتے ہیں کہ ہمارے دو طرح کے مائنڈ ہوتے ہیں، ایک ایموشنل مائنڈ جو فیل کرتا ہے، اور ایک ریشنل مائنڈ جو لاجکس یا تھنکنگ کرتا ہے۔ اور اچانک کئی سچویشنز میں ہمارا ایموشنل مائنڈ ہی سارے ڈیسیجنز لیتا ہے۔ جب بھی آپ کے اندر اسٹرانگ فیلنگز پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کا ایموشنل مائنڈ آپ کے لاجیکل مائنڈ کے اوپر حاوی ہونے لگتا ہے، اور ایموشنل مائنڈ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ یہ ہم سے ایسے کام بھی کروا سکتا ہے جن کو کرنے میں نارملی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دل اور دماغ کی لڑائی کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا، اور یہ ایگزیکٹلی ایموشنل اور ریشنل مائنڈ کی بات ہے۔ ہمارا تھنکنگ مائنڈ، ہمارا ریشنل مائنڈ لاجک ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ہمارے ایموشنل مائنڈ کو کسی بھی لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایموشنل مائنڈ کبھی کبھی ہمارے لیے امپاسبل کو پاسبل بنا سکتا ہے۔ لیکن صحیح اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے دونوں مائنڈز کا ایک بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ سمری کے شروع میں نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا کہ ہمارا ایموشنل برین پہلے ڈیولپ ہوا یا ہمارا ریشنل برین؟ تو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ پہلے ہمارا ایموشنل برین ڈیولپ ہوا، اور ہمارے ایموشنل برین سے ہی ہمارا ریشنل یا تھنکنگ یا لاجیکل برین ڈیولپ ہوا۔ انسانوں کا ایموشنل برین باقی تمام جانوروں سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، اور مدر چائلڈ بانڈ جو ہے وہ بھی ایموشنل برین کے ہی وجہ سے جنم لیتا ہے۔ جن سپیشیز میں ایموشنل مائنڈ نہیں ہوتا ان میں مدر چائلڈ بانڈ بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ ریپٹائلز میں۔ جب بھی کوئی انسان کوئی کرائم کرتا ہے اور جب اسے اپنے کیے ہوئے کرائم پر سزا ملتی ہے تو وہ پچھتاتا ہے۔ ایسے ایکسپریشنز کو آتھر نیورل ہائی جیکنگ کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان کوئی جرم کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اسے یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسی لیے اس کو نیورل ہائی جیکنگ کہا جاتا ہے۔ ہمارے برین میں بادام کی شکل کا ایک پیئر سٹرکچر ہوتا ہے، اور یہی سٹرکچر ہمارے سارے ایموشنز کو ہینڈل کرتا ہے، اور کسی کا یہ بادام نما سٹرکچر مسنگ ہے برین میں تو اس کے اندر کسی بھی طرح کے کوئی ایموشنز نہیں ہوں گے، اور میڈیکل کی زبان میں اس کو افیکٹو بلائنڈنس کہا جاتا ہے۔ آتھر یہ بتاتے ہیں کہ ایک بار سرجری سے کسی شخص کا یہی بادام نما سٹرکچر نکال دیا گیا تھا دماغ سے۔ اس کے بعد اس انسان کے ایموشنز جیسے مر ہی گئے ہوں۔ اس کا لوگوں میں انٹرسٹ ختم ہو چکا تھا، اور اس کو دوسروں کی فیلنگ سے بھی کوئی لین دین نہیں تھا۔ اسے بات چیت کرنے میں کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن اس کی میموری اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں پہچانتا تھا۔ یعنی یہ بادام نما سٹرکچر اگر دماغ سے نکال دیا جائے تو انسان ایک سبزی بن جاتا ہے، جسٹ اے ویجیٹیبل۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی سکسیس میں آئی کیو صرف 20% کی اہمیت رکھتی ہے، اور باقی 80% ای کیو یعنی ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس اپنی اور دوسروں کی فیلنگس کو سمجھنے اور ان کو پراپر طریقے سے مینیج کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ جن کا ای کیو زیادہ ہوتا ہے وہ بدلتے انوائرمنٹ کے ساتھ ایزیلی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پوری دنیا میں اس وقت کچھ ایسے ٹرینڈ چلے ہوئے ہیں
جہاں پہ آج کل کی ینگر جنریشن پہلے کی جنریشن سے بہت زیادہ کنفیوزڈ اور پھنسی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے یوتھ بہت زیادہ انزائٹی، ڈپریشن اور ایڈکشن جیسے پرابلمس کے اندر مبتلا ہے، اور انفارچونیٹلی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بھی یوتھ کی ایموشنل پرابلمس کو ایڈریس نہیں کرتے۔ اس لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بہت شروع سے ہی ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنائیں۔ آپ اپنے ایموشنس کو کنٹرول کر کے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں اور اپنے کریئر میں بہتری لا سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ میں بہتری لا سکتے ہیں، بری سچویشنز کو ایوائڈ کر سکتے ہیں، اور اگر ایموشنز کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہی ایموشنز انسان کو بہت بیوقوف بھی بنا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ایک شخص بہت ہی بری سچویشن سے گزرا ہے یا اس کی جاب چلی گئی ہے فار ایگزامپل، اور آپ اس کے دوست ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں اپنا کوئی پرابلم لے کے، تو وہ آپ کو ایک حیرت انگیز نظر سے دیکھے گا کہ ابھی تو میں ایک بڑی پرابلم سے خود گزرا ہوں اور یہ اپنا پرابلم لے کے میرے پاس آ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ناراض بھی ہو جائے۔ یعنی اس کا، آپ کے دوست کا یا اس شخص کا ایموشنل بریک ڈاؤن اس کی لاجیکل تھنکنگ پہ حاوی آ چکا ہے، اور وہ ایک انسان کی بھلائی کرنے کی جو نیکی ہے اس کو کھو رہا ہے۔ یعنی آپ کے ایموشنز آپ کو روک رہے ہیں کہ آپ کی انٹیلیجنس یوز ہو یا آپ اپنی انٹیلیجنس استعمال کریں۔ ان ادر ورڈز، آپ کے ایموشنز آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف لیٹس سے کہ آپ ایک بہت ہی اچھے موڈ میں ہیں اور بہت ہی پازیٹیوٹی رکھتے ہیں اپنے اندر۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کے پاس ایک شخص اپنی پرابلم لے کے آتا ہے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا۔ اس میں آپ نے کوئی اپنا آئی کیو تو انکریز نہیں کیا، لیکن آپ زیادہ انٹیلیجنٹ بن گئے ہیں، کیونکہ آپ اپنا دماغ استعمال کر رہے ہیں، اور آپ کے ایموشنز نے آپ کو آپ کا دماغ استعمال کرنے میں آپ کی مدد کی ہے۔ تو نیگیٹو ایموشنز کو کنٹرول کرنا اور پازیٹیو ایموشنز کو صحیح طرح یوٹیلائز کرنا آپ کو انٹیلیجنٹ بناتا ہے۔ اور اکثر لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انسان کا آئی کیو ہی اس کو زندگی میں سکسیسفل کراتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ای کیو زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو کہ اپنی جاب میں بہت اچھا ہے، اپنی پرفارمنس جاب میں بالکل ٹھیک دیتا ہے، لیکن اس کے لوگوں کے ساتھ یا اپنے کولیگز کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ نہیں ہیں، یا وہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو نہیں کر پاتا، تو اس طرح تو نہ تو وہ انسان اپنی جاب میں ایکسل کر پائے گا اور نہ ہی پروموشن لے پائے گا۔ تو یا تو وہ تنگ آ کے اپنی جاب چھوڑ دے گا یا اس کو فائر کر دیا جائے گا۔ تو بہت ہائی آئی کیو ہونے کے باوجود بھی ایسا شخص اپنے کریئر میں آگے نہیں جا پاتا، کیونکہ وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انٹیلیجنس امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں اسکول میں تو سکھائی نہیں جاتی۔ اس لیے اس بک سمری کو ایز اے کریش کورس لیجئے اور اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑھائیے۔ ایموشنل انٹیلیجنس کو ہم 4 ایریاز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور نمبر 1 پہ ہے خود کے ایموشنز کو سمجھنا۔ ہمیں ہمیشہ اپنے نیگیٹو اور پازیٹیو ایموشنز کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے۔ ہم کبھی بھی پازیٹیو ایموشنز کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ انسان کی مینٹل ہیلتھ یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اس کی ایموشنل لائف کیسی ہے، آپ کس طرح سے اپنے سٹریس لیولز کو مینیج کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ایموشنز کو پراپرلی آبزرو کریں اور ان کے اوپر کام کریں تو آپ ڈیفینیٹلی سمجھ جائیں گے کہ آپ نے اپنے نیگیٹو اور پازیٹیو ایموشنز کو کہاں پہ کنٹرول کرنا ہے۔
किस लेवल तक उनको जाने देना है। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर रखना चाहते हैं तो जिसके साथ भी आप अपना रिलेशनशिप रख रहे हैं वो आपके ख़ानदान वाले हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके वालिदैन हैं, भाई बहन हैं, आपको उनके इमोशंस को समझना होगा और उनके इमोशंस को सेटिस्फाइड लेवल पे रखना होगा। इसी तरह अगर आप अपनी जॉब में किसी लीडरशिप पोजीशन पे हैं, मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, तो आप अपनी टीम की बात को ध्यान से सुनें और उनको वैल्यू दें। ये टेक्निक दुनिया में अमीर तरीन लोग इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को एक अच्छी इन्वायरमेंट और उनकी बात को वैल्यू देते हैं, जिससे एम्प्लॉइज़ का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और वो कंफर्टेबल भी फील करते हैं और इस तरह उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती है। डैनियल गोलमैन किताब में 5 ऐसे तरीके बताता है जिससे हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने आप को जानिए बेहतर तरीके से। सेल्फ अवेयरनेस के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, इसको जानना ज़रूरी है। दूसरा लेवल सेल्फ अवेयरनेस का कि जो काम आप कर रहे हैं उससे क्या आप सेटिस्फाइड हैं या अनसेटिस्फाइड हैं, वो आपको क्या फीलिंग्स दे रहा है। और लास्ट पार्ट कि आप अपने बारे में क्या नहीं जानते। ये मुश्किल तरीन लेवल है सेल्फ अवेयरनेस का, और मौजूदा हालात में तो इंसान बिल्कुल भी नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है और क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ और क्या कैपेसिटीज़ हैं। हम लोग अक्सर दूसरों में खोए रहते हैं, हमें कभी भी अपने आप को जानने का वक्त ही नहीं मिलता। हम ऑटो पायलट पे लगे हुए हैं, एक रूटीन में सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, ईमेल्स देखते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, लोगों के मैसेजेस पढ़ते हैं और मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं और इसी तरह भेड़ों की तरह एक ही लाइन में चले जा रहे हैं। अगर आप प्रॉपरली अपने गैजेट्स को इस्तेमाल करना सीख जाते हैं और टाइमली रात को अपना मोबाइल ऑफ करके साइड पर रख देते हैं और इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना सीख जाते हैं, तो आप सेल्फ अवेयरनेस की पहली सीढ़ी क्रॉस कर लेते हैं या पहली सीढ़ी को चढ़ लेते हैं। फिर मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, जिसमें आप सुबह सवेरे उठें और मेडिटेशन करें और अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। इबादत और रियाज़त को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। अपनी ज़िंदगी का एक टाइम टेबल बनाइए रोज़मर्रा का, जो कि आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने में मदद करेगा। हम जानबूझकर अपनी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस को लेके आते हैं क्योंकि हम उन इमोशंस को अवॉइड करना चाहते हैं जो नेगेटिव हैं या जो हमें अच्छा फील नहीं करवाते। लेकिन हमें इन सब डिस्ट्रैक्शंस को भी हटाना है और अपने नेगेटिव इमोशंस को भी तरीके से कंट्रोल करना है। दुनिया में 97% लोग अनसक्सेसफुल हैं, सिर्फ 3% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। और इसकी वजह यह है कि जो सक्सेसफुल लोग करते हैं वो मेजॉरिटी नहीं करना चाहती या नहीं कर पाती। नंबर 2, चैनलाइज योर इमोशंस इफेक्टिवली। आपको अपने इमोशंस को पॉजिटिव तरीके से सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। इमोशंस अच्छे या बुरे नहीं होते, हमारे रिएक्शंस या हमारा रिस्पॉन्स उनको अच्छा या बुरा बनाता है। तो अगर हम अपने इमोशंस को प्रॉपरली चैनलाइज कर लें तो फिर हमारे रिएक्शंस, हमारे रिस्पॉन्सेस बेहतर होंगे और वही पॉजिटिविटी होती है। अगर आप गुस्से को किसी भी अच्छे काम करने में यूटिलाइज कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख गए हैं। नंबर 3, लर्न हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। अपने आप को मोटिवेट किसी काम के लिए करने का मतलब यह है कि आपको काम करते हुए 3-4 घंटे गुजर गए हैं और आपको एहसास ही नहीं हुआ। आपको ऐसा लगा कि अभी तो 15-20 मिनट ही हुए हैं शायद,
اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کام میں کھو چکے تھے۔ تو جب بھی آپ کام کرنے بیٹھیں تو اپنے فیلنگز کو پازیٹیو رکھیں، اپنے تھاٹس کو پازیٹیو رکھیں، اور اسی پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ کو کام کے دوران اچھے آئیڈیاز بھی آنے لگیں گے، اور آپ کا دل لگا رہے گا، اور آپ کو کام کرنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہماری فیلنگز ہمارے ایکشن پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ سٹارٹنگ میں آپ کے ایکشنز آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، پھر آپ کے ایموشنز اس فلو سٹیٹ میں آ جاتے ہیں جس میں آپ کام میں ڈوب جاتے ہیں، اور سائیکالوجی کے لینگویج میں اس کو ڈو سم تھنگ پرنسپل بولا جاتا ہے۔ یہ پرنسپل یہ کہتا ہے کہ انسان کا ایکشن موٹیویشن پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتا، یہ موٹیویشن کی وجہ پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایکشن لینا شروع کر دیں تو آپ کی موٹیویشن اور زیادہ بڑھنے لگے گی۔ بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بہت ساری ویڈیوز دیکھوں گا اور اس کے بعد میں ایکشن لینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ایکشن لینے سے پہلے انہیں کوئی تیاری کرنی چاہیے، پھر یہ لوگ ایکشن لیتے ہیں، اور پھر اور کچھ دنوں کے بعد مزید ویڈیوز یوٹیوب دیکھ کر مزید نالج اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر مزید ایکشنز لیتے ہیں، اور یہی ایک لوپ ان کی ایموشنل انٹیلیجنس کو امپروو کرتی جاتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں موٹیویشن کہیں باہر سے ملتا ہے اور پھر ہم ایکشن لینے کے قابل ہوتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پہلے ہم ایکشن لیتے ہیں اور پھر ہمیں موٹیویشن ملتا ہے، اور پھر سے ہم ایکشن لیتے ہیں، اور یہ سائیکل شروع ہو جاتی ہے اور گرو کرتی ہے ٹائم کے ساتھ۔ اگر آپ اپنے ایموشنز کو افیکٹولی مینیج کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہوگا۔ آپ آن لائن جا کے کلاسز لے سکتے ہیں، آپ گوگل پر جا کر نئی سکلز کو دیکھ سکتے ہیں، آپ رائٹنگ کرنا سیکھ سکتے ہیں، سکسیسفل لوگوں کی بکس پڑھ سکتے ہیں یا آڈیو بکس کو سن سکتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا۔ خالی اس انتظار میں بیٹھنا کہ مجھے کہیں سے موٹیویشن آئے گی تو میں کچھ کروں گا یا کروں گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نمبر 4، ریکگنائز ایموشنز ان ادرس۔ ہم نے پچھلے 3 پوائنٹس میں اپنے ایموشنز کو جاننا اور ان کو مینیج کرنا کافی حد تک ڈسکس کر لیا ہے۔ اب دوسروں کی ایموشنز کو سمجھ کر آپ اپنے ہر طرح کے ریلیشن شپس کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں، چاہے وہ فیملی ریلیشن شپس ہیں یا فرینڈ شپس ہیں یا کچھ اور۔ اس میں سب سے اچھی ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ دوسروں کو اچھے طریقے سے سننے کی عادت ڈالیں، یعنی بی ایمپیتھیٹک۔ جب آپ کسی بھی انسان کی پوری بات دھیان سے سنتے ہیں تو اس کے بعد وہ بہت ریلیکسڈ اور سیٹسفائیڈ فیل کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپ کا بانڈ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھیے۔ اگر کسی رشتہ دار کی بات یا دوست کی بات آپ کو پوری طرح سمجھ نہیں بھی آ رہی، پھر بھی انہیں پوری طرح سے سنیے، اور آپ اس کا بہت ہی پازیٹیو اثر دیکھیں گے۔ اس طرح سے آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں گے کہ آپ ان کو بہت ویلیو دیتے ہیں، اور یہ بہت ہی بڑا مرہم ہوتا ہے کسی کے بھی دل کے لیے، کسی کے بھی زخم کے لیے، کسی کے درد کے لیے، اور یہی آپ کے بانڈ کی اسٹرینتھ بنتا ہے۔ 5واں پوائنٹ، انفیوز یور ایموشنز ود ویلیوز۔ ڈینیل گولمین کی بک جب 1998 میں ریلیز ہوئی تو اس بک نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ بڑے بڑے سی اوز اور مینیجرز نے اس کتاب کو پڑھا، سیکھا اور امپلیمنٹ کیا، اور اس کے بہت ہی زبردست نتائج دیکھے۔ سمپلی اس کتاب کے بعد آپ اپنے ایکشنز کو موٹیویشن میں کنورٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور یہی اس بک کا راز ہے۔ پیرنٹس نے یہ جانا کہ چھوٹے بچوں میں ایموشنل انٹیلیجنس کو بلڈ کرنا ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔
ڈاکٹرز نے یہ جانا کہ وہ اپنے پیشنٹس کو سن کر اور ان کی مکمل بات پہ دھیان دے کر کتنا فائدہ دے سکتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ میں، کتنا ایموشنلی اور مینٹلی اسٹرانگ کر سکتے ہیں اپنے پیشنٹ کو۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایموشنل انٹیلیجنس کو غلط کاموں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ خود تو بہت زیادہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہیں اور اسی ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کی بنا پر وہ مینیپولیٹرز بن جاتے ہیں، یعنی دوسرے سادہ لوگوں کو وہ مینیپولیٹ کر لیتے ہیں اپنے فائدوں کے لیے، اور ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے کہ یہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ آدمی تو ہے لیکن کہیں یہ مینیپولیٹر تو نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو اپنی لائف بہت اچھی گزارنی ہے تو آپ کو سچے دل سے دوسرے لوگوں کو ویلیو دینی ہوگی اور ان کے ایموشنز کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے خود ایموشنلی انٹیلیجنٹ بن جائیے، اپنے آپ کو جانیے، دوسروں کے ایموشنز کو جانیے، ان کا خیال رکھیے، ان کو سنیے اور ان کو ویلیو دیجیے۔ آپ کی ایموشنل انرجی دوسرے لوگوں کے دلوں تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔